اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف صامت اور یکابز کا دوسرا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اب سب سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آپ نے اول سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے تاکہ طریقہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ کو صحیح طرح سے یہ سمجھ نہیں آئے گا آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے میں نقش مذکورہ طریقے سے لکھیں گے، میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں تاکہ اگر آپ نے پہلی ویڈیو آپ نہیں دیکھی تو اس میں آپ سیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ خانہ لکھنا ہوگا، یہ بادی چال ہیں، آپ نے پھر یہ خانہ لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ پھر آپ نے یہ خانہ لکھنا ہوگا، پھر آپ نے یہ خانہ لکھنا ہوگا، اس کے بعد یہ والا، ٹھیک ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، بلکہ دوبارہ سے میں بتا دوں، سب سے پہلے آپ نے یہ والا خانہ لکھنا ہوگا، پھر آپ نے یہ والا خانہ لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے یہ والا خانہ لکھنا ہوگا، پھر آپ نے یہ والا خانہ لکھنا ہوگا، اس کے بعد یہ والا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ والا۔ اب یہ خانہ آپ نے لکھ کے پھر آپ نے یہ لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور سب سے آخر میں آپ نے اس خانے کو لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ بادی ترتیب ہے۔ اگر اس میں طریقے میں کوئی تھوڑی بہت سی ادھر ادھر ہو گئی ہو تو آپ پہلی ویڈیو دیکھ لیں، اس میں بھی آپ طریقہ سیکھ لیں گے۔ اب اس کے ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ نکاح و رخصتی اور شادی بند کرنے کا جو ہے نا تعویذ ہے، مگر یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف جائز مقصد کے لیے ہیں۔ کسی بہن بھائی کی ایسی جگہ شادی ہو رہی ہے جہاں پر اس کی مرضی نہیں ہے، وہ لڑکا یا تو لوفر ہیں یا پھر نشئی ہیں یا پھر اسرافیمی ہے، کچھ بھی اس میں ایسی خامی ہے کہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، اور آپ چاہتی ہیں کہ بھئی میرا نکاح یہاں نہ ہو، یا پھر بعض جو ہوتے ہیں والدین لڑکے کا نکاح ایسی جگہ پہ کر دیتے ہیں، لڑکے کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس لڑکی کی چال چلن جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، والدین کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ان کی شادی وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر میری شادی، میں والدین کو نہیں کہہ سکتا وہاں پر میری شادی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس طرح ایسے دو جوڑے ہوتے ہیں جن کے درمیان محبت ہوتی ہیں، تو اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جس سے آپ کو محبت فوراً شادی کر لیں تاکہ گناہ کا احتمال نہ ہو، تو ایسی جگہ پر آپ اس نقش کو استعمال کرتے ہیں۔ باقی آپ اپنی مرضی سے کسی لڑکی کا نکاح باندھیں گے یا پھر کسی چیز کا کسی لڑکے کا نکاح باندھیں گے تو اس کا وبال آپ کے اوپر آئے گا، نقش کے اوپر نہیں آئے گا، کیونکہ نقش کے جو موکلین ہیں وہ خالصتاً مسلمان ہوتے ہیں، نورانی ہوتے ہیں، اس پہ اپنا جائز کام لیتے ہیں تو وہ الٹا آپ کو نقصان دیتے ہیں۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ استعمال نہ کریں، ورنہ پھر آپ مصیبتوں کے لیے کمر کس لیں تاکہ پھر آپ برداشت کر سکیں، ٹھیک ہے جی؟ طریقہ میں نے بتا دیا۔ اب آپ نے لکھنا کس چیز سے ہے، لکھنا کس چیز پہ ہے اور کس وقت لکھنا ہے، اس کو آپ نے اچھی طریقے سے سمجھنا ہوگا تاکہ نقش آپ کو تاثیر دے۔ سب سے پہلے آپ پنسار اسٹور سے موم لے کے آئیں، 50 روپے کا، 60 روپے کا بہت زیادہ مل جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا موم لے کر آپ نے اپنے منہ میں رکھنا ہوگا تاکہ اس نقش کو لکھتے وقت وہ آپ کا جو دانت ہیں وہ اس میں موم میں چپکے رہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، آپ نے اس کو کالی سیاہی سے لکھنا ہے، کالی سیاہی میں آپ نے تھوڑا سا نمک بھی ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری بات، آپ نے جو کانٹے دار درخت ہوتے ہیں اس کی لکڑی لینے ہیں، اس قلم سے آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ اگر آپ تاثیر چاہتے ہیں، تاثیر نہیں چاہتے پھر تو آپ کی مرضی، جس چیز سے بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھ لیں۔ اگر تاثیر چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی میرا عمل کبھی بھی ضائع نہ ہو تو آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی چند باتیں۔ اب آپ نے کس چیز پر لکھنا ہے؟ اس کو آپ نے سرخ کاغذ پہ لکھنا ہوگا، سرخ سیاہی لے کر سفید کاغذ پہ اچھی طرح مل کے اس پہ لگا لیں، جب سوکھ جائیں تو اس پر آپ نے لکھ لیں۔ میں نے سارے طریقے بتا دیے۔ اب دن کس دن آپ نے لکھنا ہوگا؟ سب سے بہترین دن اس کا ہفتہ ہے، ہفتے کے دن لکھ لیں یا پھر منگل کے دن لکھ لیں، یہ 2 دن اس کے بہترین دن ہے، ان دنوں کے سوا کسی اور دن میں آپ اس کو نہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ تاثیر چاہتے ہیں، اور ان دنوں میں آپ کس وقت لکھ سکتے ہیں؟ عصر کی نماز کے بعد یا دن کے 12 بجے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، پھر آپ اس کا کمال دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اب 2 تعویذ آپ نے لکھنے ہیں، ایک تعویذ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، ایک تعویذ کہیں پر قبرستان میں دفن کرنا ہے،
اور ایک تعویذ آپ نے وزن کے نیچے رکھنا ہے. اب آپ کا کام یہاں تک ختم نہیں ہوا. جب آپ یہ تعویذ لکھ لیں، اس کو دفن کر لیں، اس کے بعد روزانہ کسی بھی وقت یاسین شریف ایک بار پڑھیں، اور ہر مبین پر پہنچ کر آپ نے یا قابض 21 بار پڑھ کے یہ کہنا ہوگا کہ یا اللہ آپ تو خوب جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ ہی میری فریاد سننے والے ہیں. یا اللہ میری فریاد سن لے، فلاں جگہ میرا نکاح ہو رہا ہے، میری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، یا اللہ اس کو چھوڑ دے، یا اللہ میرا رشتہ اس کے لیے باندھ دے، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ نے دعا مانگنی ہوگی. تو یہ آپ نے 11 دن تک عمل جاری رکھنا ہے. 11 دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کا رشتہ مکمل ختم ہو جائے گا، رشتہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن جائز مقصد کی ناجائز کے لیے آپ کریں گے، رشتہ بھی نہیں ٹوٹے گا، الٹا جو وبال آپ پہ آئے گا پھر اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے. میں نے ساری وضاحت اس بات کی کر دی ہے، اور امید ہے آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے ہوگی. پیارے دوستو، اس نقش کی زکوٰۃ آپ نے کیسے ادا کرنی ہے، تاکہ اگر آپ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے لکھنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ فائدہ کیسے لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ان قریب میں اس پر مکمل ویڈیو بناؤں گا. اس میں حروف صوامت اور یا قابضوں کی بھی زکوٰۃ ہوگی، اس نقش کی بھی زکوٰۃ ہوگی. اس کے بعد آپ اگر عامل نہیں بھی ہے، اس سے کام لیں تو یہ ایک نقش کاپی ہے. یہ بغض کے لیے بھی چلتا ہے، محبت کے لیے بھی چلتا ہے، زبان بندی کے لیے، دنیا کے ہر کام کے لیے چلتا ہے. جادو جنات میں بھی آپ اس کو استعمال، اور اس کے میں سارے طریقے بتاؤں گا. اس کے لیے آپ کو ضروری ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں، تاکہ اگلی ویڈیو، اگلے عمل آنے تک جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور کوشش کریں کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے اچھے اور پیارے کمنٹس کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.